السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا ایس اے بخاری۔ عزیزان دوستان، آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک جیسا کہ امریکہ، چائنا، روس، ان کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جو اٹلی کے کیپٹل روم میں واقع ہے۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت مختصر اور بہت چھوٹا ملک ہے یہاں۔ اس کی کل آبادی تقریباً 799 افراد پر مشتمل ہے، جس میں سے کچھ یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور کچھ جو سے ہیں وہ باقی آفیشلز جو سے اس طرح کی سروس وغیرہ کے لیے آتے ہیں وہ لوگ۔ سٹی ایک آزاد ریاست ہے جو کہ 19 جون 1929 کو معرض وجود میں آئی تھی، اور یہ مذہبی بنیاد پر ایک کنٹری بنا ہوا ہے۔ عیسائیت کا یہ انتہائی مقدس ترین مقام کہا جاتا ہے اسے، اور اس کے سربراہ کو ہم پاپائے روم یا پوپ کہتے ہیں، اور ان کی رہائش گاہ بھی ادھر ہی ہے، اور وہی سارا معاملات جو ان سے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس ملک کی جو سی بنیادی ضروریات ہیں وہ اٹلی فراہم کرتا ہے، جیسے کہ بجلی، پانی وغیرہ، اور ان سے باقی معاملات، ایون کہ میڈیکل کے بھی جو سے مین معاملات ہیں وہ اٹلی ہینڈل کرتا ہے۔ لیکن اس ملک کی جو سی سیکورٹی کا ذمہ ہے وہ سوئس گورنمنٹ کے ذمہ ہے، وہی اس کے سب اخراجات اور وہ سب اندرونی جو سے سیکورٹی کے جو معاملات ہیں وہی دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیرونی معاملہ ہو، کچھ خطرہ وطرہ، کچھ ایسا ویسا سین ہو، تو وہ پھر ظاہر ہے اٹلی کی گورنمنٹ ہی دیکھے گی۔ اس چھوٹے سے ملک کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ بچے وغیرہ نہیں پیدا ہوتے، یہاں پر ممنوع ہے یہاں، اور کوئی نیشنل کوئی پاسپورٹ نہیں ملتا یہاں کا۔ تقریباً 700-800 لوگ موجود ہیں، تو پھر اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہاں پر بچے پیدا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں آج تک 2 بچے یہاں پر پیدا پھر بھی ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ جب یہ نیا ملک بنا تھا اس وقت کسی کے یہاں پیدائش ہوئی تھی، اور ایک کسی اور عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کا یہاں بچہ جو سا پیدا ہوا ہے وہ ویٹیکن کا ہی ہے، لیکن بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ نہیں، وہ کسی اور محلے کا تھا، وہ اٹلی کا تھا، یہاں کا نہیں تھا۔ اور معاشی لحاظ سے تو یہ بہت امیر ملک ہے، اور اس کے جو سے خراجات بھی ہیں وہ شاید یہیں سے پورے ہوتے ہوں گے، جو سے چرچ کی اندر کی انکم ہے۔ یہاں پر اتنے سیاح تقریباً 10-15 لاکھ سیاح تو یہاں پر ہر سال آتے ہیں۔ اس وقت ہم سینٹ پیٹرز اسکوائر میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی تعمیر 1656 میں شروع ہوئی تھی اور 1667 میں انجام پائی۔ اس جگہ کی تعمیر کا مقصد ویٹیکن کے احاطہ کو وسیع کرنا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر سما سکیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، پوپ کی تبدیلی یا پوپ کی فیونرل وغیرہ یا کرسمس وغیرہ کا ایونٹ میں، یہ جگہ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سامنے جو سے پیلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر پرانے جو سے پوپس گزر چکے ہیں ان کے مجسمے بنائے گئے ہیں، اور نیچے یہاں پر صحن میں سب سے بڑا مجسمہ سینٹ پاول اور سینٹ پیٹر کا بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اس صحن کے بالکل عین وسط میں یہ سامنے ایک مینار نصب ہے جو کہ مصر سے لایا گیا تھا۔ سن 1586 میں مصر کے شہر الیگزینڈرا سے اسے یہاں پر لایا گیا تھا، اور اسے یہاں لانے کا مقصد یادگار کے طور پر نصب کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو سے لوگ گزر چکے ہیں ان کی ایک یادگار بنائی جائے۔ اس وقت ہم سینٹ پیٹر بیسیلیکا چرچ کے اندر جانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر چیکنگ چل رہی ہے، اور چیکنگ کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے، اور پلس جو لیڈیز آتی ہیں انہیں اچھی طرح کور ہونا ضروری ہے، ان کے شولڈرز وغیرہ کور ہونے چاہیے۔ یہ یہاں کے ضابطے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اسکارف وغیرہ یا شرٹ وغیرہ موجود نہ ہو تو یہاں پر گاؤن مہیا کیے جاتے ہیں کہ خود کو آپ کور کر سکیں۔ یہاں آج گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور ٹمپریچر کافی ہائی لگ رہا ہے۔ تلاشی کے بعد ہم اب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات ہیں، کیسے
پہلی ہماری منزل ڈوم کے اوپر جانے کی ہے. ہم ڈوم سے سٹارٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم نیچے چرچ میں آئیں گے. یہ ہے جی سینٹ پیٹر بیسیلیکا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ. اور یہ سینٹ پال کا مجسمہ ہے، اوپر بھی مجسمے بنے ہوئے ہیں اور اس کی دوسری جانب سینٹ پیٹر کا مجسمہ لگا ہوا ہے. اور میرے دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ویٹیکن سٹی کے ٹور کے لیے، کیونکہ یہ ایک عیسائی ریاست ہے اور مذہبی رسومات ادا ہوتی ہیں، تو یہاں پر داخلے کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ یہاں آ سکتا ہے اور وزٹ کر سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت ہے یہ. یہاں سے جو لوگ اوپر ٹوم پر نہیں جانا چاہتے وہ ڈائریکٹلی چرچ کے اندر جا سکتے ہیں. یہ سامنے مجسمے کی بیک سائڈ. 18 اپریل 1506 کو اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 18 نومبر 1626 میں جا کر تکمیل ہوئی تھی. ابھی ہم اندر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس حساب سے تقریباً 120 برس ہو گئے ہیں اس بیسیلیکا کو بنے ہوئے، اور یہ بہت ہی کمال کی تعمیر ہوئی ہے. جوک در جوک یہ سب سیاح اندر چرچ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک مینار جو نصب ہے اس کا نظارہ ہے. بہت ہی مضبوط اور قد و قامت پلرز بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ عمارت بنی ہوئی ہے. تو جی صاحبان، یہ مرکزی دروازہ ہے اندر داخلہ ہونے کا. یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کی لائن کون سی ہے اور چرچ کی لائن کون سی ہے. تو غالباً ہمیں یہ لائن کہاں جا رہی ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر یہ لائن اندر جا رہی ہے ٹکٹ لینے کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ جو سی لائن ہے وہ لوگ ڈائریکٹ اندر چرچ میں جا رہے ہیں. یہ ہم نے ڈوم کے اوپر جانا ہے، اس کے لیے ٹکٹ لے رہی ہیں اور ہم ایلیویٹر یوز کریں گے. ہم اوپر جائیں گے، پہلے اوپر سے سٹارٹ کریں گے، پھر واپس آئیں گے اور نیچے کا دیکھیں گے. 10 یورو کی ٹکٹ ہے ایلیویٹر سے اور 8 یورو کی ٹکٹ ہے اگر آپ اس سے اسٹیپ سے جانا چاہیں. تو پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے بہت شدید قسم کی اور حالت نہیں ہے ٹو یوز اسٹیپس، سو آئی ایم چوزنگ دا ایلیویٹر. ٹکٹ لینے کے لیے آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. یہ بھی کسی پوپ صاحب کا مجسمہ بنا ہوا ہے. اس وقت ہم سینٹ پیٹر بیسیلیکا کی چھت پر پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس گنبد کے اوپر ٹاپ پر جانا باقی ہے، اور وہاں سے ہمیں پیدل سیڑھیاں وغیرہ یوز کر کے جانا پڑے گا کیونکہ ایلیویٹر ہمیں یہاں اس چھت تک لے کر آئی ہے. یہ ایلیویٹر اور اسٹیپس یہاں سے آ رہے ہیں. تو ابھی ہم اوپر ٹوم پر جائیں گے. اوہ مائی گاڈ، this gallery is taking us to the dome on the top of the Vatican. یہ ہے جی سینٹ پیٹر بیسیلیکا. یہ اوپر سے اس کا نظارہ کر رہے ہیں. چرچ کی کوئی سروس چل رہی ہے نیچے.
Sorry. جی تو 10-20 منٹ کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر ہم ایٹ لیسٹ پہنچ چکے ہیں ایٹ دا ٹاپ آف دا ٹوم آف سینٹ پیٹر بیسیلیکا ان ویٹیکن سٹی. جی ناظرین، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹوم کے اوپر سے جو ہم نے آپ کو نیچے سے دکھایا تھا. Lo so, però یہ ہے جی وہ quello che non si può fare questo. بہت سامنے برج جو سے نظر آ رہا ہے آپ کو، وہاں سے ہم کراس کر کر یہاں پر آئے ہیں. Quello lì è lo stato. Quello lì è lo stato. Banderitas, vamos a hacer las banderitas. Una milla, Ez a szép rész. Dove sei? Fuori, qua vicino al papà. Tu dove sei? Sí, pues antes a mí me mancátelo una vez 3 horas. No, pues a mí no. Yo una vez estuve en México, یہ ویٹیکن سٹی ہے سر، چھوٹا سا ملک، پڈا سا منا سا. اور یہ ہے جی سلمان بخاری. ٹن 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 ٹن. pues a ver ahí, ¿sabes? Aquí, Benicio. Video y foto بالکل مڈل پہ ہم یہ مڈ ہے بالکل. لیں جی، اٹس ٹائم ٹو لیو ناؤ. ایسے چلتے ہیں ہم نیچے، وہاں پر دیکھتے ہیں اور کچھ کیا دیکھنے کو. لائن لگاؤ بھیا، لائن لگاؤ بھیا، لائن لگاؤ بھیا. یہاں پر بھی لوگوں نے اپنے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، نام درج کیے ہوئے ہیں.
Exit. Mais j'adore, il est carré. C'est le genre de tonton qui se tape un film de 5 heures et puis en même temps. یہ ہم ٹوم سے نیچے آ گئے ہیں, نیچے والے پورشن میں. عوام تھکی پئی ہے, زیادہ جڑے آئے گئے اسٹیپ تو. یہ سامنے ایک ٹوائلٹ موجود ہے اور پینے کا پانی بھی دستیاب ہے یہاں پر. اس ٹوم کو, اس گنبد کو 1588 میں شروع کیا گیا تھا بنانے کے لیے اور تقریباً 1590 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اتنی مشکل سے بنایا ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. سے آ رہا ہوں میں. وہ بڑھیا سیڑھیاں چڑھیاں نے یار. یہ اب ہم اوپر گنبد سے ٹوم سے نیچے چرچ کے اندر آ گئے ہیں. ناؤ رائٹ ناؤ وی آر ان دی چرچ. سامنے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بنی ہوئی ہے کسی سینٹ کی اور یہ ایک چیپل بنا ہوا ہے. لوگ یہاں پر بیٹھے عبادت بھی کر رہے ہیں اور اسی کے لیفٹ کارنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوپ کا مجسمہ بھی بنا ہوا ہے. سینٹ پیٹر بیسیلیکا پیٹر کے نام سے مشہور ہے, پیٹر کے نام سے منسوب ہے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹر کون ہے. پیٹر نئے عہد نامے کے سب سے نمایاں شخصیت میں سے ایک مسیحی تاریخ اور روایت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 شاگردوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے اور اکثر شاگردوں میں ان کی قیادت کے لیے مانا جاتا ہے. پیٹر, جن کا اصل نام سائمن تھا, تجارت کے لحاظ سے ایک ماہر گیر تھے. وہ گلیل کے علاقے میں رہتے تھے جہاں وہ اپنے بھائی اینڈریو کے ساتھ کام کرتے تھے اور اینڈریو بھی حضرت عیسیٰ کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. پیٹر کی زندگی نے اس وقت ایک یادگار موڑ لیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیروی کے لیے انہیں بلایا. اس پیروی کو, اس بلانے کو کالنگ کہا جاتا ہے, کالنگ کا سفر, جس نے پیٹر کو اپنے ابتدائی مسیحی کلیسا کی ایک بنیادی شخصیت میں تبدیل کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیٹر کو بلانا اپنی شاگردی میں, یہ دونوں پیٹر اور مسیحی تاریخ میں ایک اہم لمحہ تھا. میتھیو کی بائبل کی کہانی ہے یہ. میتھیو یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ نے گلیل کی جھیل کے کنارے چلتے ہوئے پیٹر اور اس کے بھائی کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا. حضرت عیسیٰ نے انہیں پکار کر کہا, میرے ساتھ چلو. یہ دعوت لوگوں کے لیے اپنی پرانی ملازمتوں کو ترک کرنے کے بارے میں نہیں تھی, بلکہ یسوع کے شاگرد بننے کے لیے زندگی کو بدلنے والا انتخاب شامل تھا. پیٹر اینڈریو کے ساتھ اپنا جال چھوڑ کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پیچھے ہو لیا. اگرچہ پیٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونہار شاگردوں میں سے ایک ہونہار شاگرد تھا, جس کی وجہ سے آج ساری عیسائیت چلتی آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب اس نے حضرت عیسیٰ کو جاننے سے انکار کر دیا. جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو پیٹر نے انہیں نہیں جانا تھا, لیکن بعد میں پھر معافی تلافی ان کی ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر پیٹر نے اپنے آپ کو عیسائی مذہب کے لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ناظرین آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اسے ہولی واٹر کہا جاتا ہے۔ جو یہاں پر عیسائی برادری آ رہی ہے وہ یہاں پر اسے تبرکن قطرہ قطرہ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر، اپنے بالوں پر، اپنے سر پر، اپنے ہاتھوں پر اسے ملتے ہیں اور اس سے شفا یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو سے مجسمے بنائے گئے ہیں انہیں اینجلز کہا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں چرچ کے اندر جو ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسے لوگ تبرکن اس پانی کو مس کر رہے ہیں۔ پھر یہ پیٹر صاحب ان 3 لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا اس وقت جب انہیں مصلوب کیا جا رہا تھا تو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، یہ اس وقت موجود تھے۔ اور پھر بعد میں پیٹر وہاں سے چھوڑ کر، جو اب موجودہ فلسطین کی جگہ ہے، وہاں سے چھوڑ کر یہ روم میں آ گئے تھے اور پھر روم میں انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ اور یہ سب کچھ شروع کر دیا تھا۔ پھر پیٹر کو بھی جب یہاں کے روم کے بادشاہوں نے، اس وقت کے جو سے ظالم حکمران تھے، جنہیں عیسائی مذہب قبول نہیں تھا، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے مارنے کی سزا دی۔ تو اس نے اس وقت یہی سزا کا انتخاب کیا تھا کہ جیسے یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا ویسے مجھے الٹا مصلوب کیا جائے، اور پھر اسے الٹا مصلوب کر یہیں اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک چیپل بنا ہوا ہے جہاں پر ایک پینٹنگ بنی ہے اور دائیں بائیں مجسمے رکھے گئے ہیں اور لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے، یہ اسٹیچو بنی ہوئی ہیں پاس میں، کینڈلز وغیرہ جل رہی ہیں، بہت اچھا چیپل بنا ہوا ہے یہ بھی۔ اللہ اکبر، ہم بھی یہاں بیٹھ کر اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ رب رحیم، وہ رب کریم جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، جو عیسیٰ کا بھی رب ہے۔ یہ ناظرین آپ ایک اسٹیچو دیکھ رہے ہیں، مجسمہ ہے، یہ ایک سامنے لگا ہوا ہے، یہ سامنے پینٹنگ بنی ہوئی ہے۔ ویٹیکن سٹی بسیلیکا دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اندر یہاں سے، اور اس کے زیر زمین جو اتنے ہی اسرار اور اتنے ہی راز دفن ہیں اس کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فادر گزرے ہیں پرانے وقتوں میں، ہنریٹی، انہوں نے ایک مشین انوینٹ کی تھی، کرونو وائزر، جس سے وہ پرانی واقعات جو گزر چکے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا واقعہ، اس مشین سے اس نے مشاہدہ کیا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسا کچھ کام ہے کہ نہیں، لیکن یہ لوگ کلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرانی بائبلز کے نسخے اور بہت قدیمی چیزیں وہ اس عمارت کے نیچے، ویٹیکن کے نیچے جو ہے وہاں پر دفن ہے۔ یہ بھی ایک چرچ بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں کیمرے کے ساتھ نہیں جا سکتے آپ اندر۔ یہ سامنے ایک اور چیپل بنا ہوا ہے۔ مجسمے بہت بنے ہوئے ہیں یہاں پر، مجسموں کو لے کر یہ کی عبادت کر رہے ہیں، شبیہات ہیں بہت زیادہ۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوپ ہے، پوپ جون، جو کہ 1963 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور کیمیکل وغیرہ لگا کر گلاس کے کفن میں ان کی باڈی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور یہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کہا گیا جاتا ہے کہ جن سے یہ پوپس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہولی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور ان کی جن سی باقیات ہیں وہ مقدس ہوتی ہیں، اس لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ویٹیکن میں کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب جو سے پوپس گزر چکے ہیں، انہیں یہاں پر دفن کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جن سے یہاں پر خاص ان کے آفیشلز اور جن سے پوپس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔
ان پوپس کے بارے میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی مریض کو کسی کو شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سینٹ پیٹر کا مجسمہ ہے. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کا علاج کرتے تھے اور بعد میں ان کے پاؤں کہتے ہیں چومتے تھے, تو پوپس بھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں چومتے ہیں اپنے مریضوں کے. یہ سینٹ پیٹر کا ہے جی. یہ جو سا لگا ہوا ہے نا سامنے, جہاں پر آپ کو گولڈ ورڈ سا نظر آ رہا ہے, اس کے اینڈ نیچے یہاں پر تہ خانے یا بیسمنٹ جو بھی ہے وہاں پر سینٹ پیٹر کو دفن کیا گیا ہے. اور عیسائیت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سائمن سے ان کا نام پیٹر رکھا تھا, اور پیٹر کا مطلب ہے روک, اور کہا جاتا ہے کہ اس روک پر, اس چٹان پر عیسائیت کا چرچ بنے گا. یہ وہی جگہ ہے. یہ سامنے کراس نظر آ رہا ہے آپ کو جی. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے فاختہ ٹائپ کوئی اسٹیچو بنا ہوا ہے جسے یہ لوگ اینجلز کہتے ہیں, اور اس سے بھی یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی روحانیت حاصل ہوتی ہے, اور یہ روحانیت سے کچھ منسوب کیا گیا ہے, اسپریچول چیزوں سے. بہت اچھا اسٹیچو بنا ہوا ہے, اور میرے خیال میں یہ مین جب ان کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ مین اسٹیج کا یہی بنتا ہے, اور نیچے پوپ وغیرہ بیٹھتے ہوتے ہیں. سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں ہی ایک ویٹیکن میوزیم بنا ہوا ہے جس کی آپ کو الگ سے ٹکٹ بائی کرنا پڑتی ہے, اور ٹکٹ لے کر آپ ڈائریکٹ وہاں جا سکتے ہیں. پھر آپ کو کسی لائن جوائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے تو بہت لمبی لائن جوائن کی تھی, تو وہ اسکپ کر کے آپ ڈائریکٹ میوزیم میں جا سکتے ہیں, اور میوزیم سے یہاں بیسیلیکا میں اور اوپر واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو. یہ سامنے باکس بنا ہوا ہے, یہاں پر اپنے جن سے لوگ آتے ہیں اپنے فادرز یا اپنے پوپس یا بشپس کے سامنے اعترافات کرتے ہیں. اے عیسیٰ ابن مریم, آپ پر لاکھوں سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی دوستان عزیز, ہم سینٹ پیٹر بیسیلیکا کا کمپلیٹ وزٹ کر کے باہر آ گئے ہیں, اور اس وقت ہم سینٹ پیٹر اسکیئر میں ہیں, اور یہ سوئس سیکیورٹی اہلکار ہیں جو اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, شاید ان کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے, اور یہی یہاں کے لوکلز جو ان سے یہاں پر رہتے ہیں ویٹیکن میں, ان کی مین انٹرنس بھی یہی اس گیٹ سے ہوتی ہے, اور یہ یہاں سے اندر جاتے ہیں. اس پر ہم لوگوں کا باقی ٹورسٹ کا جو سا داخلہ ہے وہ پابندی ہے, اور نہیں جا سکتے اندر. اور یہیں سے ناظرین ہم اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں, اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا نگہبان.